نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی, بے شک بے شک, چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا, اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی حقیقت, بے شک. بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے, غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے, کون لڑے ان سے, بے شک, کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے, کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا, بڑھایا نہیں ہے یہ. اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر. غیر لوگوں, صرف ایک عرس کی بات کر, آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے, اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ. کیوں بھائی, کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نااہلوں نے. جی جی, میری بات ہو سکتا کسی کو لگے, بے شک, لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا, تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں. بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا. بیٹا بابو ادھر آ جاؤ, اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جاؤ. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا, تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں, ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا غنڈا ہے, جی جی جی, وہ اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر. جی 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 حقیقت. میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا, بے شک, نبی کی اولاد نے بچایا. جی جی بے شک, سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو, نوٹ اچھال دینا, وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے, تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے. ورنہ اگر دینا ہوتے تو مسجد میں چندہ دیتا, اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو. کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا, کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ, لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو, توجہ رکھو, غور کرو. وہ جو مجابر نہ غنڈا بیٹھا ہے, اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے غنڈے, کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے, وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے, کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں, موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا, وہ اجازت دے دیتا ہے, کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے, پسینے کی کمائی کھائے, تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے, لوٹ رہا ہے, وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو, کہتا ہاں بلا لو, ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو, پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بے شک, بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے. عرس کو اب بگاڑ دیا. 1 گلاس پانی میں, 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈلا, پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے, بڑی سجاوٹ, بڑا بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے. یہ بگاڑ دیا.
بے شک عرس تو یار اللہ کے ولی وہ، اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. ہاں ابھی تو ہوگی، لیکن توجہ رکھو میری طرف، حقیقت بے شک میری طرف توجہ رکھو، غور کرو یار، ایمانداری سے بتاؤ. ایک عرس کی بات، ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ، اب دوسری چیز اٹھا لو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ، ہلکا سا. بے شک یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا، جی ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں نا. بے شک آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے، اپنا کیا کردار ہے. بے شک جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے، ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے، ریبن لپیٹ لیے سر سے، اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے. جس مکان پہ لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں، بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے، چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، سن لیو میری بات، عورتیں کھڑی ہیں، آدمی نہیں، تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہیں. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان، اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا، اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا، ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا ان کی رگوں میں شیطان دوڑ؟ بگاڑ دیا. ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے، اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا، بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا، جی جی تو نبی نے وہ برتن بھی پھکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی، الگ ہوتے تھے برتن، تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں، کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی، میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے، ایسے کرتے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر میری بات غلط ہو تو واپس کر دو. بے شک نعت، وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا، کہتے نہیں کہتے، اتنا ڈیجا، اتنا وہ بچتا ہے. لڑکے ریبن لے کے، جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کے اوپر جلوس محمدی میں ڈانس کر رہا ہے. تمہارا دین مذہب یہی تھا؟ اولاد کس کی کٹی ہے؟ بھانجے کس کے کٹے کربلا میں؟ بھتیجے کس کے گئے؟ یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے. وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے، ان کا مقام کیا تھا حضرت؟ بے شک کوئی دیکھے تو دیکھے اولاد، دین کو بچا دیا. بے شک آج حسین پاک خوش ہو رہے ہوں گے؟ یار ہمارا خاندان کٹا، انہیں مزہ آ رہا. ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچ لو، میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. بے شک ہو گئے جنتی. عمر تم جنتی ہو، عثمان غنی تم جنتی، مولا علی تم جنتی ہو. 10 صحابہ کو وہیں پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی، بے شک جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. جی. اور نبی کو جب جب جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے. تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کہاں رہی، روزے کی ضرورت کہاں رہی. حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کا لال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹی؟ جی جی بے شک حضرت عمر کی چھوٹی، حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی. نماز کا کوئی پیغام نہیں، نماز کی کوئی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک
نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، میرے نبی سے لے کر کے غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو. بے شک. غنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی. ایک تو حضرت دل پگھل گیا، معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی، سلفا، بس وہ ایسے کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا، ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئیں پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق علی. لا حول ولا قوت الا باللہ. طبیعت یہ چاہتی ہے نا، اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا. حضرت علی کیا فرماتے سنو، قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو، دوسرا سپارہ. یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، دوسرے سپارے کی. اس کی شان نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں، کیا واقعہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. بے شک بے شک بے شک. اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا؟ اتنا مارا جائے گا اس مسنڈے کو، تب مارا جائے گا، پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا. بے شک. اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا، بولے ارے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے، یہ سب ان سے دور رہا، بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو، بس سلپا پیتے رہو، بس ہمارا ہاتھ پکڑ، جنت تمہارے ابا کی. پہلے تو جائیے جنت میں، تیرے ابا کی دو بتا. بے شک. یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حقیقت ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے. میں نے مثال دودھ والی دی تھی، ایک ایک چیز. محرم شریف، یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے. 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے. امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سر ہی نہیں اٹھایا. بے شک. آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچے ہوں گے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے. مگر محبت دکھا دی، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں. جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، کوئی کام نہیں کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا. بے شک. حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے، شہید ہوئے. حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے. بے شک. حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا. ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ تھے. حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے، لیٹے تھے. حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب کے حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے. یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ لوگ. حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا 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 کہاں ہے، بابا کہاں ہے، تلاش رہی ہے، میرے بابا کہاں ہے. پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا. اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے. کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. اب بھی تسلی دے رہے. ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ. تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے. بے شک. تھپڑ مارا امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے، یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا، خون چھنکنے لگا، خون.
یہ عالم تھا. 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہ. یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دی. وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں. آج ہی ہم سے اتنی محبت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کے گھر پہ میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال میں ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بے شک. حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا. گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں. کربلا اسی لیے تھی. کربلا میں یہی ہوا. کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی ہے آج کے دن. کیا ہوا 10 محرم کو؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں. جوان بیٹیاں جا رہی ہے، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے. مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک. یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں. کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے. 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کر. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بہت اچھے، بہت اچھے. جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے. بے شک. کیوں نا اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز. دماغ سے کچھ سوچو. اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلّہ کا نقشہ بنائے تو جائز ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی. لیکن حالات بگاڑ دیے. کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے ہیں. یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوشیں، مگر پھر میں کہہ کر کے کیسے تشریف رکھیں. ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں. لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ بے شک. عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی. گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہے، گنے کے کھیت ہوتے ہیں، اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے، مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے. جی جی. تم سب جانتے ہو ایسے حالات، نازک حالات. وجہ کیا؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باگڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا. بغیر ہاتھ والے کے، ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہے ہو کہ لے جنگ کر لے. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھنا پڑے گا. ابھی ٹائم دور نہیں. ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا. ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے. ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے. میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں. یہ جتنے پڑھے، جتنے پڑھے، غریب نواز، غوث پاک، جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو. اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے. اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے یا علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے. اتنا عملی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظری نہیں رہا اس دور میں جو
علم لدنی آئے گا، جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے ہیں، وہ مجابر بٹھا رکھے ہیں، کوئی شیخ چلی کو بلا رہا۔ تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کا کتنا چرچا ہوا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی، جی جی، روشنی ملے گی۔ ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان، اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف، سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے۔ جی، یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑے گا، جی جی، ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی۔ یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے، اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں ختم۔ یہی میں بتا رہا تھا، جس کی اگر باغ ڈور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا۔ جی، سبحان اللہ، ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے، کسی بھی چیز کو۔ اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے، مان لو، اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے کہ نہیں حضرت ایسے کرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے؟ کمیٹی کا اتنا کام ہے، چندہ کریں گے، حضرت اب آپ جانو، سیاہ کرو سفید کرو، سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے، سمجھ رہے؟ خود بھگتو گے، سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جی جی جی، بے شک، یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا، یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا۔ حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف، ایاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، قریب، اور سب جھوم رہے یار۔ میں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم، نماز ختم۔ میں نے کہا یار، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے دن پہلے۔ بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے، جی جی، کہیں کہیں بتانا پڑتا ہے۔ پھر میں نے بتایا میں وہ ہوں، تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھا ہوں۔ تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوئی، ساروں کی نماز ختم۔ تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سنبھل کے؟ تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے؟ کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں۔ تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم ہو، اچھا عالم، اس کے پاس اس کو لے جاؤ، حضرت ہم انہیں رکھو، تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے، ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو کبھی بھی تمہاری نمازوں پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جی جی جی، بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، جی اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو۔ جی جی، لیکن کیوں؟ اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا، اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا، اب اس کی چلے گی، لو چلاؤ تو جی اب اس کی چلے گی۔ یہ حالات مدرسوں میں حضرت، جی، وجہ کیا بتاؤں؟ میں بخدا کہہ رہا ہوں، حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں۔ اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے، جن کی آواز اچھی ہے، گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہ اس کا یہ۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا، کون عالم بیٹھا۔ وہ پڑھے کیا؟ ثالثہ تک پڑھا، ثانیہ تک پڑھا، وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے، کیونکہ گلے باز ہے، گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ۔ اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے، کولے بٹکانا، کودنا۔ اب تمہیں کیا پتا؟ مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت، بڑے بڑے اچھے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں، رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھے؟ اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں، جی جی، اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا۔
ایک ہی رات میں، اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا، وہ پڑھا بھی نہیں تھا، تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے، بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے بھی شروع کر دی اپنی. جی اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے، وہ خطیب ہو گئے، وہی خطیب ہو گئے، اب کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے، باس پاکستانیوں کی سن سن کے وہ مقرر بن گئے. جی عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے. تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں، 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدر العلوم میں 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا. پوچھو ان سے، 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا، اور یا 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا ہے، وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے عالم، اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں. اس کے ذمہ دار تم ہو، ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہو. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین. سبحان اللہ. والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج یہ نسیم گنج کی سرزمین پر یہاں کے غیور مسلمانوں نے، اچھے بھولے سچے مسلمانوں نے مل کر کے اللہ و رسول کے ذکر کی محفل رکھی ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، پروردگار ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین. اے اللہ، اس میں جن جن بھائیوں نے حصہ لیا، چندہ دیا، روپیے، ٹائم، وقت، جنہوں نے مہمان حضرات کو، علماء حضرات کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ناشتہ کرایا، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اور ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما. آمین. پروردگار اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ اگر کوئی کسی کیس میں یا کسی الجھن میں الجھا ہوا ہو، پروردگار ان کو اس سے بری فرما. آمین. اور کسی بچی یا بچے پہ جادو، ٹونا، سحر
आसेबी खलल, भूत परीत, अफरीत, शैतान, जिन खबीस, किसी भी तरीक़े की दिक्कत हो या अल्लाह, हुजूर गौसे पाक के सदक़ा व तुफ़ैल मेरे मौला तू उनको उससे छुड़ा दे और शिफा बख्श दे। आमीन। और मुझे हक़ बोलने और इनको सुनने और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। इतने लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, जी जी। और इस वक्त में तो मुझे लगता है 1:30 बज रहा होगा शायद। अच्छा 2 बजने वाले हैं। हाँ 1:51। जलसा हम और आप ये समझते हैं। हाँ आप जा सकते हैं। ईशा के बाद से ही अब तक पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और ये वो नकीब हैं जिन पे आला हज़रत का ख़ास फैज़ान है। और इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्स आला हज़रत में जो निज़ामत होती है बेशक वो इन्हीं कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब की होती है। जी जी वहाँ हर एक नहीं कर पाता। जी 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 जी। मेरी बात थोड़ी सी तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने। एक गिलास अगर दूध हो, बेशक एक गिलास अगर दूध हो, जी जी, उसमें 1 गिलास पानी मिला दो तो कितने गिलास दूध हो जाएगा? वो 2। फिर 1 गिलास और पानी मिला दो, कितना हो जाएगा? 3। फिर 1 गिलास और मिला दो 4, 1 गिलास और मिला दो 5। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये हमारा दूध बढ़ गया, जी जी 5 गिलास हो गया, मगर वो बढ़ा नहीं। वो दूध की जो रियलिटी है, दूध की जो असलियत है वो ख़त्म हो गई। बेशक। और सिर्फ उसकी चमक। मोबाइल हटाओ बेटा वहाँ से, मेरी तरफ तवज्जो रखें। उसकी चमक जो है ना, सफ़ेद दिख रही है तुम्हें, ये दूध है। बेशक। तो आंखों से दिख रहा है, लेकिन पीने में वो दूध नहीं है। दूध का काम वो नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी हकीकत। लेकिन मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा इतनी पाकीज़ा शरीयत है बेशक, और इतना सच्चा अच्छा मजहब है, जी जी जिसकी पूरी दुनिया दुश्मन हो, कुरान शरीफ को चेक करते करते कंप्यूटर पे रखा गया, सारी चीज़ों पे। बेटा उसको मोबाइल हटा लो ना वहाँ से। सारी चीज़ों को चेक करते करते मगर कोई माई का लाल अभी तक कुरान शरीफ में कोई गलती नहीं निकाल पाया। बेशक। गलती करना ये बंदे का काम है, बेशक। और कुरान बंदे का कलाम नहीं, किसका बोलो? अल्लाह का कलाम है। एक चीज़, शरीयत मुस्तफ़ा हमारा मजहब इतना सच्चा, इतना अच्छा, बिल्कुल एकदम पाक साफ सुथरा रियलिटी। बेशक। इसने बंदों के लिए, हमारे और आपके लिए इतने ऑप्शन छोड़े हैं। जी जी। अगर आप जिस्मानी एतबार से बीमार हो, कोई ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी लग जाए जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, समझ रहे मेरी बात? जी। दवा काम ना करे, मगर अल्लाह ने वहीं पर अपने नेक बंदे औलिया अल्लाह हमारे आपके लिए भेजे कि ये इनका ताल्लुक मुझसे है, इनका वास्ता दे करके मांगो, शिफा मैं दूंगा। जी जी जी। तो अल्लाह वाले के मज़ार शरीफ पर जब तक जिंदा है उसके सामने शिफा मिलती है। चले जाते हैं तो मज़ार बनता है, तो मज़ार पर दर की खाक चाट लो, दवा काम ना करे, वो खाक काम करती है। बेशक बेशक। अच्छा बोलो, ये ईमान है कि नहीं? जी जी वो ईमान है। एक एक चीज। दूसरी चीज ये है,
جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدرسے سے.